ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا، اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا، ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. سو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں، میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا، اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے، اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو اب مدد ہے، اور وہ ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو. اس کو رول آف لا کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھے ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو. کیوں اللہ نے حکم کیا تھا؟ کہ ان سے بڑا کوئی کامیاب انسان آیا ہی نہیں ہے، اس دنیا میں نہ آ سکتا ہے. اور انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی، یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ریاست قائم کی تھی وہ اس میں 627 میں جنگ خندق تھی، جدھر مسلمان بال بال امہ بچی، اور اس کے 10 سال کے بعد 2 سپر پاورز رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. 10 سال کے بعد، یہ تاریخ کی فیکٹ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے ایک چینج کیا تھا، ان لوگوں کی جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا، دنیا کی امامت کی تھی. اور یہ تاریخ میں ہے، سب سے عظیم سیویلائزیشن بنا تھا، ہر سائنسز میں انہوں نے لیڈ کیا تھا. تو انہوں نے جو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں چیز قائم کی تھی، رول آف لا، انصاف قائم کیا تھا، عدل اور انصاف، کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی. تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ ہے میرے پاکستان کے وکیلوں، یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت. پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے. پاکستان یہاں اس لیے نہیں گرا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا انصاف کی کمی ہے. آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ نامور ڈاکوؤں کو، جن کے اوپر ہمارے دور میں نہیں، پرانے کیسز تھے، اربوں اربوں روپے کے کیسز تھے، ان کو پہلے اوپر سازش کے تحت بٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی ساری چوریاں معاف کر لی. مجھے بتائیں، دنیا میں مجھے کوئی ایک، اور مجھے اللہ نے موقع دیا کرکٹ کے ذریعے 20-25 سال ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، برطانیہ میں کرکٹ کھیلا، ان کا سسٹم دیکھا. ایک مجھے خوشحال معاشرہ بتا دیں جس کو ہم ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں، مجھے ایک بتا دیں جدھر طاقتور نے، کسی ایم این اے نے، منسٹر نے، بڑے لوگوں نے چوری کی ہو پبلک کے پیسے کی اور اس کو معافی ملی ہو. ایک مجھے ملک بتا دیں جس کو این آر او دیا ہو انہوں نے. تو ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اگر طاقتور چوری کرے گا اور اسے نہیں پکڑو گے اور صرف کمزور کو جرم میں پکڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا. آپ کے سامنے اب حالات ہیں. انہوں نے جو ملک، اور آپ اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں، جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اپنی 17 سال کے بعد، تیسرے سال 5.7% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال 6% گروتھ ریٹ، انڈسٹری گرو کر رہی تھی، ایکسپورٹس گرو کر رہی تھی، ہماری زراعت گرو کر رہی تھی 4.5%. 17 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن میکسیمم تھی، سروسز انڈسٹریز گرو کر رہی تھی. اس کو کیسے ہوا کہ اس کو آج آ کے یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا؟ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ملک میں وہ لوگ جو ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں، وہ آج تک کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکے. جو لوگوں نے معیشت 30 سال سے تباہ کر رہے ہیں، وہ آج کیسے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے؟ یہ کون سا ذہن تھا جس نے پکڑ کے ان کو اوپر بٹھا دیا؟ تو اب آگے کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ سٹرگل ہے پاکستان کی رول آف لا.
ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, किसी को एनआरओ नाम देना, जब तक लोगों को हमारे इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा, खुशहाली नहीं आने लगी, इससे नहीं निकलने लगे। और मैं आज आपको कहूं, क्योंकि मैं सबसे बेहतर बैरून मुल्क पाकिस्तानी को जानता हूं, सबसे ज्यादा उन्होंने मेरी मदद क्रिकेट के जमाने से उनको जानता हूं। उसके बाद जब शौकत खान अब बनाए तो उन्होंने सबसे ज्यादा मदद की, नमल यूनिवर्सिटी तो उन्होंने मदद की, अभी सैलाब के लिए पैसे इकट्ठे किए तो आधा पैसा उधर से आया, आधा इसलिए नहीं आ सका क्योंकि सिस्टम नहीं था हमारे पास वो पैसे रिपैट्रिएट करने का, नहीं तो इससे भी ज्यादा आना था। और आज सबसे जो हमारे जमाने में जो चीज, एक तो एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई, दूसरी रेमिटेंसेस। हमारे जमाने में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। जब हम 2018 में आए थे तो 19 अरब डॉलर रेमिटेंसेस थी। हम जब गए हैं 3.5 साल के बाद तो 21 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस थी और बढ़ रही थी। तो ये जो आपका असासा, ये याद रखें, अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से स्वाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी। ये अगर हमने इससे निकलना है, ये जो भी आपको कोई कह रहा है ना दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट ले आए, वो मुझे समझाए कि हमारा जो डॉलर गैप है वो कैसे पूरा होगा। हमारा मसला क्या है कि हमने कभी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ही नहीं लगाया। नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं। जब ये 99 में गए थे तब भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब दौलत ही नहीं आ रही, डॉलर्स नहीं आ रहा, तो मुल्क खुशहाल कैसे होना है? तो हमने एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना है, लेकिन वो टाइम लगेगा। तो जो चीज कर सकते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की, रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। ये असल बात समझे। अभी तक वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे। जब उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाता है, क्योंकि यहां कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वो सरमायाकारी कैसे करेंगे? तो आप सब वो कम्युनिटी बैठी है जो बात समझती है मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आज तक कभी बरतानिया के अंदर जितनी मेरी 20-25 साल जिंदगी गुजारी, कभी किसी कब्जा ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैंने यूरोप में कभी कब्जा ग्रुप नहीं सुने, अमेरिका में कम्युनिटी कभी कब्जा ग्रुप नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में आ जाएं, यहां जो आपके वर्कर्स हमारे जो वहां काम करते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में सुना है कब्जा ग्रुप है, कभी दुबई में सुना है कब्जा ग्रुप है। क्यों जाके पाकिस्तानी यहां फैक्ट्रियां नहीं लगाते, दुबई में चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं, मलेशिया में फैक्ट्रियां लगा देते हैं? क्यों पाकिस्तानी यहां से मर मर के निकलते हैं बाहर, कई दफा फ्रॉडलेंट वीजे लेके, लेकिन वहां जाके खुशहाल हो जाते हैं? बरतानिया में, यूरोप में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां उनकी मेहनत को फल मिलता है। यहां क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। हर पाकिस्तान का बड़ा बड़ा डाकू आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गया और लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। यानी कानून इन्होंने पास किया असेंबली में जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है डेमोक्रेसीज में। इसका कोई मिसाल नहीं है कि बैठ के इन्होंने एक शिक बाय शिक नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे एक मिनट से बच गया। और चोरियां, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो करप्शन हमारे दौर के नहीं है, ये पुराने हैं। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। अब पहले मुशर्रफ ने माफ किए, अब जनरल बाजवा ने इनको पूरा मौका दिया एनआरओ 2 देने का। अब मेरा सवाल यह है कि जब तक हम सब मिलके इस रूल ऑफ लॉ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, ये जहाद है। इंसाफ के लिए तो सारे अल्लाह के पैगंबरों ने हुक्म दिया था। जो जहाद, ये जहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जहाद का हर कोई जहाद कहता है। जहाद की सबसे बड़ी चीज है नाइंसाफी, जुल्म का मुकाबला करना जहाद है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, इसलिए पाकिस्तान का निजाम नहीं चल रहा। तो जब तक हम मिलके मुकाबला नहीं करेंगे कि ये जो लोग ताकतवर ऊपर आके बैठ गए हैं और कानून से ऊपर अपने आप को कर लिया, ये कैसे हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मैं अपनी एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सका? मुझे बताएं, आम आदमी जो आता है मेहनत करके
اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو، جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے، اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے، جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. یہ تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو، یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ، اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا، میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا. صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا، ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس FIR نہیں رجسٹر کروا سکا، لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں، کوئٹہ میں، سندھ میں، کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، سارے اخباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینٹ کو اس طرح کیا گیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی. اس سے پہلے شہباز گل، پھر یہ جو ارشد شریف سے ہوا. تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا، یا تباہ ہو یا اپنی اصلاحات کرو، یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ، رول آف لا، نہیں تو بربادی ہے تمہاری. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی شہباز شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں، سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تو جی بڑا، ہمارے سے بڑی 3 ہم نے جنگیں لڑی اور ہمیں مار پڑ گئی، ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے، ہمیں تو جناب ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لیا ہے. یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہندوستان، جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ نہیں دیا، اور پھر اسٹیٹہڈ ان کی لے لی ہے، اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے. کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں، کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو. میں آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہے جہاد. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھتا، یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا. انصاف کی تحریک میں تب بھی، کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے، غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے. فرق ہی ایک ہے، وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں. آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی، جیل میں مجھے ڈالا اس پہ. اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں FIR ہی نہیں کاٹ سکتا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے، میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر پورا، مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی، اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے، اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی انتہا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے. میں نے
2 महीने 1.5 महीने पहले जलसे में कह दिया था ये प्लान इनका ये है। मुझे पता था इसके पीछे कौन है, 3 नाम मैंने लिए, मैं अभी भी मुझे पता है कि उन्होंने किया है, हर चीज इन्होंने किया। उसके बाद पहले जो उन्होंने पुलिस वालों को कंट्रोल किया, जिस तरह पुलिस वाले जिसने वीडियो बनाई वो जेआईटी के सामने उसे इनकार कर दिया आने से। सीटीडी वालों ने जिन्होंने दूसरी वीडियो बनाई उनसे पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया आने को। कौन उनको हुक्म कर रहा था? हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन अपनी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि हमारे से भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं यहां जो फैसले करते हैं मुल्क के बंद कमरों में, जो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो सुन रही है ऊपर से ताकतवर जो चाहते नहीं है इंसाफ हो, जो रोक रहे हैं इंसाफ को। पुलिस भी नहीं आ रही। और फिर जो 4 सीटीडी के जो हमारी जेआईटी के मेंबर्स थे, चारों ने जाके कोई और बयान दे दिया जाके अदालत में, जब उनकी स्टेटमेंट्स हैं और अदालत कह देती है कि एक ही शूटर था। उनमें से जो एक जाके बयान देता है कि एक ही शूटर है, उसकी अपनी एविडेंस है कि उसने छत पे जाके दूसरे शूटर की गोलियां रिकवर की हैं। तो ये कौन है जो रोक रहा है इंसाफ को? और मैं फिर से कहता हूं कि छोड़े, इमरान खान है पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के जिसके ऊपर कातलाना हमला होता है। मैं नहीं, इंसाफ मुझे मेरे और जो जेआईटी बन रही है उसको सैबोटाज किया जा रहा है। और अगर मुझे किसी थोड़ा सा भी शक था ना कि ये 3 बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियत जिन्होंने किया है, ये सारा शक मेरा दूर हो गया है। जिस तरह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंसाफ ना मिले, तो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो सोचे कि आम आदमी का क्या हाल होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो क्यों पाकिस्तान में आके पैसा लगाएगा जब उसको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में। तो इसलिए मेरा फिर से मैं कहता हूं कि अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को, अगर आपने बचना है तो इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आओ, नहीं तो हजरत अली का कौल